السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ النساء کی آیت نمبر 3 اور 4 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، تمہیں خوف ہو، اللہ کے نہ تک سے تم انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں میں، بریکٹ میں لڑکیاں، فن کے ہو تو تم نکاح کر لو، فا کے معنی پس، اور فن کے ہو کو دیکھیں تو نون کاف ہا اس میں موجود ہے تو نکاح بن جائے گا، آگے الف لگا دیں تو فن کے ہو تو تم نکاح کرو، ما تابا جو بھلی لگے، ما کے معنی جو، تابا طیب اور طاہر یعنی پاکیزگی کے معنوں میں آتا ہے، تو مقصد جو بھلی لگے، جو اچھی لگے، تم نکاح کر لو جو بھلی لگے، لکم تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنا دو نیا لفظ ہے تو اس کو یاد کریں۔ ویسے تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تثنیہ واحد، تثنیہ اور جمع، تثنیہ دو کو کہتے ہیں تو سے نون یہ وہی ہے، مثنا دو وثلاثہ اور تین، ورباع اور چار، فَإِن، پھر اگر خفتم تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، اللہ کے نام تعدلوا عدل کر سکو گے، فواحدۃ او فواحدہ پس ایک ہی، واحد ایک کو کہتے ہیں، او یا ما جو مالکت مالک بنے ہیں، تا تو مؤنث کی علامت ہے اور میم لام کاف الف لگا دیں تو مالک بن جائے گا، جو تمہاری ملکیت ہے، ایمانکم تمہارے ہاتھ میں، مطلب لونڈیاں، ذالک یہ ادنا زیادہ قریب ہے، اللہ کے نام تعولو تم بے انصافی کرو، یہ نیا لفظ ہے، اس کو یاد کریں۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ پہلے سن لیں، پھر ہم اگلی آیت کی طرف جائیں گے۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیموں کے بارے میں، خاص طور پہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں، بریکٹ میں لڑکیاں، تو تم جو اور عورتیں بھلی لگیں ان سے نکاح کر لو، دو تین، چار، چاہے تو دو، چاہے تو تین، چاہے تو چار نکاح۔ پھر اگر تمہیں
ڈر ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی کافی ہے، یا جس کے تم مالک بنے ہو، یعنی جو لونڈی تمہارے ہاتھ آئی ہے، جنگ کی صورت میں جو کافروں کی عورتیں پکڑی جاتی ہیں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم نہ بے انصافی نہ کرو، یعنی ایسا کر لو گے تو پھر بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دے دو عورتوں کو، عطا کرو عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، جو حق مہر ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے۔ نہلا، خوشی کے ساتھ۔ اگر آپ اردو کا لفظ نہال جانتے ہیں، نون ہے الف لام، نہال ہونا، خوش ہونا، تو یہیں سے بنے گا وہ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پھر اگر طبنا وہ خوشی سے چھوڑ دیں، طبنا نیا لفظ ہے، وہ خوشی سے دیں، لکم تمہیں، ان شیء منہ، کچھ حصہ، ان شیء کچھ حصہ، منہ اس سے، نفساً خود، نفسا نفسی جان آپ پہلے پڑھ چکے، فَكُلُوهُ تو تم اسے کھاؤ، ہنیئا مریعا، ہنیئا مریعا مزے سے، مریعا بغیر روک ٹوک، مزے سے بغیر روک ٹوک کھاؤ۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کر دو، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں کچھ چھوڑ دیں تو اس میں سے بے روک ٹوک کھاؤ، مزے سے بے روک ٹوک کھاؤ۔ یہ دو آیتیں پوری ہوئی، آئیے ہم ان کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آئیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج کے سبق میں، جو کہ آیت نمبر 3 اور 4 ہے، بہت سے اہم مسائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو تم دوسری عورتوں سے شادی کر لو۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا، اس کی بیٹیاں اور اس کی جائیداد بچتی تو اس کے قریبی رشتہ دار جائیداد پر بھی قبضہ کر لیتے اور بیٹیوں پر بھی۔ بظاہر وہ ان کے خیر خواہ اور حفاظت کرنے والے نگہبان ہوتے، لیکن ظلم و ستم کرتے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ جب وہ بالغ ہو جاتی تو ان کو اپنے نکاح میں لے لیتے، نہ انہیں حق مہر دیتے یا کم دیتے، اور انہیں بیویوں کی طرح دوسرے حقوق بھی نہ دیتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب ان کے پیچھے تو کوئی ہے نہیں، ان کا باپ نہیں۔ تو اللہ پاک نے اس بات سے منع کیا ہے۔ آج بھی ویسے تو کسی پر بھی ظلم کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یتیموں پر جو بندہ ظلم کرتا ہے وہ انتہائی قابل گرفت ہے۔ یتیموں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ 2 انگلیوں کو ملا کر آپ نے فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرے قیامت والے دن میرے اس قدر قریب ہوگا۔ کجا ہم ان کے مال کو یا ان بچیوں کے مال کو یا ان بچیوں کا حق کھائیں۔
تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا۔ ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اور عورتوں سے شادی کر لو، ان سے کرو ہی نہ جب ان کو عورتوں بیویوں کی طرح نہیں آپ نے رکھنا۔ ان کو حق میر یا وہ مقام نہیں دینا جو بیوی کا ہوتا ہے، تو پھر تم اور عورتوں سے شادی کر لو، اور وہ بے شک تمہیں 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ مسلمان مرد ایک وقت میں 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اسے یہ ڈر ہو کہ میں بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکوں گا، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ یہ 2 3 4 والی آیت دکھا کے عورتوں کو ڈراتے نہیں رہنا چاہیے، چونکہ جو انسان اپنے گھر میں انصاف نہیں کر سکتا وہ باہر کیا کرے گا؟ اور جب آپ کے مخالف آپ کے گھر والے ہوں تو آپ کی بچت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک سے زیادہ شادی تب کرے جب ایک تو وہ انصاف کر سکے، دوسرا پھر اس کے حالات اور اس کی استطاعت ہو، سارا کچھ ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو دوسری شادی ہوتی ہی اس وقت ہے، ہماری سوسائٹی کی بات کرتا ہوں، جب پہلے والی اچھی نہیں لگتی اور اس کو بھی لٹکا کے رکھا جاتا ہے اور دوسری بھی کر لی جاتی ہے۔ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے، اسلام نے اس سے روکا ہے۔ اگلی بات، تیسرا مسئلہ کہ جو لونڈیاں میدان جنگ میں ہاتھ آئیں ان کو بطور بیوی آپ رکھ سکتے ہیں، وہ بھی یہ نہیں کہ کسی سے لڑائی کی اور ان کی عورتوں پہ قبضہ کر لیا۔ جو جہاد ہوتا ہے، ایک اسلامی اسٹیٹ غیر اسلامی ملک کے ساتھ یا غیر اسلامی ملک اسلام کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، تو چونکہ جب وہ قبضہ کرتے ہیں تو وہ مسلمان عورتوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، تو پھر اللہ نے بھی یہ حق مسلمانوں پر رکھا ہے، آج کے دور میں بھی ہے کہ تم بھی ان کی عورتیں پکڑ لو۔ اس کے پھر آگے اصول ہیں، یہ نہیں کہ میدان میں جو سپاہی ہے جو عورت اس کے ہاتھ آئے اس کو لونڈی بنا لے، نہیں، امیر المومنین ان کو ریسٹ کرے گا، چاہے گا تو ان کو آزاد کرے گا، چاہے گا تو کچھ اپنے قیدی لے کے واپس کرے گا، چاہے گا تو وہ مجاہدین میں تقسیم کر دے گا، اور جس مجاہد کو جو لونڈی ملے گی بس وہ اس کی ملکیت ہے، یہ نہیں کہ آج ایک لے لی اور کل کو آپس میں بدل لیا، ایسی بات نہیں۔ یہ مسئلہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ چوتھا مسئلہ ایک اور ثابت ہوتا ہے جو بٹوین دا لائن ہے، کہ بطور بیوی کے تعلقات جو ہیں یہ بس 2 طرح ہی جائز ہے، یا تو وہ آپ کی بیوی ہو یا پھر لونڈی ہو۔ یہ جو متع کئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے فرقے کرتے ہیں اور عورتوں کو بیویاں بناتے ہیں، قرآن دیکھیں یہ کہہ رہا ہے، آج پہ غور کریں کہ نکاح کرو اور یا جو تمہاری ملکیت، بس تیسرا اس میں کوئی نہیں۔ آگے فرمایا اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کیا کرو۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑا ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ حق مہر جو ہے اسلام نے اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کوئی چاہے تو باغات کے باغات دے دے، مربے اور کوٹھیاں دے دے، کسی کی پسلی ہے تو، کسی کے پاس بہت کم ہے تو وہ اتنا بھی دے سکتا ہے۔
یہ جو شرعی حق مہر باندھے جی اتنا ہے، یہ سارا قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ ہماری سوسائٹی نے بنا رکھا ہے۔ اور ایک دوسرا ظلم ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں لڑکے والوں کا ہاتھ چلتا ہے وہ قوت اور استطاعت کے باوجود کم مہر دیتے ہیں، اور جہاں لڑکی والے طاقتور ہوں وہ لاکھوں روپے میں حق مہر باندھ دیتے ہیں، جو بعد میں بڑے مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح ہی درست نہیں ہے، یہ دلہے کی حیثیت کے مطابق ہوگا۔ اور جتنا ہے، چوتھی بات ہم یہ کرتے ہیں کہ حق مہر لکھوا دیتے ہیں پھر دیتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، ڈرا دھمکا کے معاف کرواتے ہیں، یا گھر کے اجڑ جانے کی وجہ سے کچھ عورتیں معاف کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ قرآن نے نہیں کہا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ ان کے حق مہر دو، اور اپنی خوشی سے وہ معاف کر دیں تو اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو پنجابی طریقہ بنایا ہوا ہے، خوشی کے لفظ کو ہم اس کا اپنا ہی ایک ترجمہ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ جس طرح خوشی کے ساتھ پورے پنجاب میں تمام بہنیں اپنے بھائیوں کو اپنی جائیداد دے دیتی ہیں، یہ ہم نے بنایا ہوا ہے، خوش ہو کے دیتی ہیں۔ کیا پورے پنجاب میں کوئی ایک بھائی بھی ایسا نہیں ہے جو خوش ہو کے اپنی بہنوں کو اپنی جائیداد دے دے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ اور فرمایا کہ جو وہ خوشی سے چھوڑ دیں، حق مہر کی بات ہو رہی ہے، وہ تم بے روک ٹوک کھا سکتے ہو۔ اب اس میں مجبوری یا کوئی اور ڈراؤ دھمکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔